حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عاقلا فأغنى صلوات حضران گرامی قدر آپ صاحبان کافی دیر سے فرش ادا پہ تشریف فرما ہے اور بہت سارے اچھے بہترین شعراء سے علماء سے ثناخانوں سے ذاکرین سے آپ نے رزق عقیدت رزق ولا حاصل کیا ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ جو فرش پر گزرا ہے پروردگار اس کے بعد آپ کو جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرمائے. یقیناً یہ کائنات کی عظیم ترین عبادت ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. مجلس میں بیٹھنا اور پھر فرش ادا پر بیٹھنا یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں کہ اسے فرش ادا پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو سکے، بلکہ فرش ادا پر بیٹھنے والوں کو چنا جاتا ہے اور اس پر صد شکر صد ہزار شکر کروڑہا شکر کہ خالق ان افراد میں ہمارا شمار کرتا ہے، ہمیں چنتا ہے ولا کے لیے، ادا کے لیے، اس فرش کے لیے. اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. یہ کائنات کی وہ عظیم عبادت ہے کہ آپ زمین پر ہیں اور اس عبادت میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آسمان والوں نے آسمان کو چھوڑ دیا ہے. ملائکہ آسمان سے اتر کر اذا خانہ زہرا میں آ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر روایت ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جب زمین پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مجلس ہوتی ہے، تو ملائکہ صفوف در صفوف اس مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں. بتاؤ کتنے بڑے عابد ہیں فرشتے. قیام ان کے پاس، رکوع ان کے پاس، سجدہ ان کے پاس، تسبیح ان کے پاس، تحلیل ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آتے ہیں. معلوم ہوا فرشتوں کے پاس اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت ہے نہیں. اگر اس سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو فرشتے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر زمین پر نہ آتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، یہ جو مجلس ہے یہ مجلس محسن اسلام کی مجلس ہے، یہ مجلس رفیقہ رسول کی مجلس ہے، یہ مجلس زوجہ رسول کی مجلس ہے، یہ مجلس مادر بطول کی مجلس ہے، یہ مجلس جدت المعصومین کی مجلس ہے، یہ مجلس ملیکۃ العرب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس سیدۃ العرب کی مجلس ہے. یہ مجلس اس بی بی کی ہے جس نے اپنی آغوش میں اسلام پال کے دیا ہے. یقیناً سماعتیں باذوق لوگ، بابصیرت لوگ، اہل فہم لوگ اگر تھوڑے بھی ہوں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور عقل و فہم سے خالی بہت بڑا مجمع بھی ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ یہ کریموں کا دربار ہے، علم اور فہم اور فراست اور بصیرت کی خیرات اور تبرک یہاں سے نہیں ملنا تو پھر کہاں سے ملنا ہے؟ یہ وہ ہیں جو دیوانوں کو بھی دانا بنا دیتے ہیں۔ ان کے دروازے پر اگر کوئی دیوانہ آتا ہے نا تو وہ زمانے کو دانائی کا تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ تبرک چاہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ مل جائے، مل لے گا تو سب کو، جیسے سہیل شاہ صاحب نے کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کے تبرک لینے کے لیے ہاتھ زیادہ آگے اٹھتے ہیں اس کے حصے میں زیادہ آتا ہے۔ تو تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور اپنا قرب بخشیں، ذرا ممبر کے قریب قریب آ جائیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ان کیمروں کے آگے آئیے، آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیں، تکلف نہ کریں، ان کیمروں کے آگے آ جائیں آپ صاحبان۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیمرے راستے میں رکاوٹ ہیں، سب ادھر سے آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا لے لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ مجلس تو ہو گئی، فضائل اتنے بھی بہت ہیں جو میں نے پڑھ دی ہیں، اب جتنا آپ میرے ساتھ ہوں گے اتنے میں اور پڑھ دوں۔ یہ مجلس ہے ملکۃ العرب کی، عالم عرب کی عرب پتی خاتون کی ہے۔ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ مجلس کے آغاز میں کرتا چلا جاؤں۔ ایک تو یہ مشہور کی، اچھا عجیب بات ہے کہ اصحاب الحمدللہ پیغمبر گرامی کے جو اصحاب ہیں ان کا ذکر، ان کی بات ہماری مجالس میں بھی ہوتی ہے، ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار ہماری مجالس میں بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی کی ازواج ہمارے نزدیک بھی محترم ہیں اور ان کا ذکر ہماری مجالس میں بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو بہت زیادہ اصحاب کی بات کرتے ہیں وہ جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سلیمان کو بھول جاتے ہیں، ابو ذر کو بھول جاتے ہیں، مقداد کو بھول جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو بہت زیادہ ازواج کی بات کرتے ہیں نہیں معلوم کیوں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ مجلسیں کرنا بڑا ضروری ہے، جس کو آپ بھولیں گے اسے ہم یاد دلائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے اپنی فریضہ لے لیا نا، ذمہ داری لے لی ہے۔ آپ خدیجہ الکبریٰ کو فراموش کریں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد دلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پیغمبر گرامی کی جو ازواج ہیں ان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی رسول اللہ کا زوجہ ہونا یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اور رسول اللہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے ایک اور عزت دی ہے پیغمبر گرامی کی ازواج کو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ امت سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ پیغمبر گرامی کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو ساری امت کی ماں ہیں۔ یہ بھی ان کا بڑا شرف ہے۔ ہم اس میں سے کسی کو مستثنا نہیں کرتے، ہم تنگ نظر لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم قرآن کے تابع ہیں، ظاہر ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں تسلیم ہے کہ پیغمبر کی ہر زوجہ امت کی ماں، ام المومنین ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر پیغمبر کی حقیقی اولاد کی ماں بننے کا شرف صرف خدیجہ کے حصے میں آیا ہے۔ پیغمبر گرامی کی اپنی جو اولاد ہے، پیغمبر کے صلب سے جو اولاد اس دنیا میں آئی ہے، اس کے لیے اللہ نے صرف خدیجہ کے صدف کو چنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے صرف فاطمہ کی ماں کے صدف کو چنا۔ یعنی دیکھیے، اعزازی ماں ہونا اور بات ہے، اور پیغمبر کی حقیقی اولاد کا ماں بننا یہ خدیجہ کا شرف ہے۔ اور پھر ام المومنین ہونا اور بات ہے، جدت المعصومین ہونا اور بات ہے۔ سلام علیکم۔ اور پھر اسلام کے مال پر پلنا اور بات ہے، اور اسلام کو پال کے پروان چڑھانا خدیجہ کا شرف ہے۔ بس دیکھیے، کوئی بھی تحریک ہو، دنیا میں تحریکیں ہوتی ہیں نا، بنتی ہیں تحریکیں، آگے بڑھتی ہیں، تو ہر تحریک کا کوئی منشور ہوتا ہے، پھر کوئی دستور ہوتا ہے۔ اس تحریک کے جو اہداف ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں اس تحریک اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کے منشور میں ان کے جو اغراض، مقاصد، اہداف ہیں وہ ان کو پائیں، انہیں حاصل کریں۔
اب تین چیزیں مسلم ہیں کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے اور اپنے منشور کے مطابق اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی تحریک کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہو، دو بھی ہوں، ایک نہیں ہو، تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ اپنے منشور کو پا سکتی ہے، نہ اپنے اہداف تک پہنچ سکتی ہے. پہلی چیز کسی بھی تحریک کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلی چیز کسی بھی تحریک کو جو چاہیے ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے قیادت. کیا؟ تحریک کا جو قائد ہے وہ اہل ہو، بابصیرت ہو، دور اندیش ہو، معاملہ فہم ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، باریک بین ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تحریک کے ساتھ مخلص ہو، قیادت کی اہلیت، استعداد اور صلاحیت رکھتا ہو. پہلی ضرورت کسی بھی تحریک کی قیادت ہوتی ہے. فرض کریں دوسرے سارے وسائل بھی ہوں، لیکن اگر قائد قابل اور مستعد اور باصلاحیت نہیں ہے تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. سارے وسائل ہونے کے باوجود اگر نااہل کے ہاتھ میں تحریک دے دی جائے جس میں اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز قیادت. دوسری چیز مالی وسائل. اگر قائد کسی تحریک کا بہت مستعد اور باصلاحیت بھی ہو اور اس میں قیادت کی ساری خوبیاں اور کمالات پائے بھی جاتے ہوں، لیکن اگر مالی وسائل نہ ہو تو تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی وہ اپنے دستوری اہداف کو حاصل کر سکتی ہے. تیسری چیز دفاعی قوت. ٹھیک ہے نا؟ دفاعی قوت جو ہے، دفاعی پاور جو ہے، ڈیفنس کی جو پاور ہے، یہ تیسری اہم ترین چیز ہے کہ اگر قائد بھی اہل ہو اور باصلاحیت ہو اور مالی وسائل بھی موجود ہوں، لیکن دشمن کے حملوں کا جواب دینے کی سکت نہ ہو، اس کے سامنے ڈھال نہ بن سکتے ہوں، اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو یہ تحریک بھی اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتی ہے. جب تحریک اسلام کا آغاز ہوا تو تحریک اسلام کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت تھی. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ تین ضرورتیں کس طرح پوری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کو جو قائد ملا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملا. ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کو قائد تو مل گیا سرکار دو عالم جیسا، رحمت للعالمین جیسا، اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں ان سے بہتر اور اولا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اولین و آخرین میں. تو پوری کائنات کے تمام انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں اللہ کے بعد افضل ترین ذات مصطفیٰ کی ہے. تو قائد سرکار دو عالم جیسا مل گیا. اس کے بعد بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک مالی وسائل کی اور ایک دفاعی قوت کی. اللہ نے اس کا انتظام اس طرح کیا کہ مالی وسائل کے لیے خالق نے انتخاب کیا خدیجہ کے گھر کا. ٹھیک ہے نا؟ اور دفاعی قوت کے لیے انتخاب ہوا ابو طالب کے گھر کا. ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کا دفاع ابو طالب کا گھرانہ کرے گا، مالی وسائل خدیجۃ الکبریٰ کا گھرانہ فراہم کرے گا. اور ایسا ہی ہوا نا. اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ارشاد ہے رسول اللہ کا کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجۃ الکبریٰ. اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. یہ اسلام اگر قائم ہوا ہے تو ابو طالب کے گھرانے نے دفاعی قوت فراہم کی ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مالی وسائل فراہم کی. کتنے مالی وسائل فراہم کیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے؟ ظاہر ہے کہ کوئی تحریک اگر شروع ہوتی ہے تو اس تحریک کو آفس بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس تحریک کو ورکر بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ پھر ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ ہی خرچ ہوگا، سفر کیے جائیں گے. یہ ان کاموں کی اوائل اسلام میں بھی ضرورت ہوتی تھی. لہذا اچھا، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ 15 سال پہلے، ذرا غور فرمائیے گا، خدیجہ نے پیغمبر کے اعلان نبوت سے، یہ ان کو میسج دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجۃ الکبریٰ لے کر آنی،
عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئیں؟ خدیجہ الکبریٰ۔ مورخین نے تو یہی لکھا ہے نا، انہی مورخوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے، پیغمبر کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے خدیجہ نے مصطفیٰ کے ساتھ شادی کی، یہ جان کر کہ یہ نبیوں کا سردار ہے۔ حیدری صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تاریخ کو عجیب و غریب بنا دیا گیا تاکہ کسی اور کے حصے میں بھی کچھ شرف آ سکے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ کو کبھی بیوہ بنایا گیا، کبھی طلاق یافتہ بنایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے لیے چاہے رسول اللہ کی حیثیت کم ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور کو شرف مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ہمارے عقیدے کے مطابق جب ان کی پیغمبر گرامی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو نہ وہ بیوہ تھی، نہ وہ طلاق یافتہ تھی۔ ان کی پہلی شادی ہے جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی۔ ایک اور کام کیا، اب چونکہ ان کو بیوہ اور طلاق یافتہ ثابت کرنا تھا تو تاریخوں میں لکھوایا گیا کہ شادی کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی۔ 40 برس کی عمر لکھوائی جائے گی تو لوگ خود بخود کہیں گے کہ ہاں، جو خاتون 40 برس کی عمر میں شادی کر رہی ہے تو وہ بیوہ بھی ہوئی ہوگی، طلاق یافتہ بھی ہوئی ہوگی۔ شیعہ علماء کی تحقیق کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے وقت عمر 28 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 28 سال۔ یہ تاریخوں میں باتیں آتی رہیں، اس صدی کے علماء نے تحقیق کی ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ اس صدی کے علماء امامیہ نے اس پر تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہیں شادی کے وقت ان کی عمر 28 برس تھی۔ اور عام طور پر بہرحال عرب معاشرے میں عرب کا ماحول ہی ایسا ہے اور وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ بچیاں جلدی جوان بھی ہوتی ہیں، شادیاں بھی جلدی ہوتی ہیں۔ 12 13 14 15 سال عام طور پہ شادی ہو جاتی تھی۔ 28 سال بھی زیادہ عمر ہے۔ 28 سال کی عمر تک جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، کسی لڑکی کا رشتہ کب نہیں آتا؟ یا تو وہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہو، یا شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ معقول نہ ہو، یا علم و فہم کے اعتبار سے معقول نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمی ہو، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نقص ہو۔ اب جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا خاندان کون سا ہے، ان کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، ان کے کمالات دیکھتے ہیں، ان کا علم و فہم دیکھتے ہیں، کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جزیرہ عرب میں پہاڑوں کے دامن میں، مکہ کی سرزمین پر پہاڑوں کے دامن میں عرب کا ایک شریف ترین خاندان آباد تھا جس کا نام قریش تھا۔ اسی خاندان کے ایک انتہائی شریف، صاحب عزت، صاحب وجاہت اور علمی خانوادہ میں خدیجہ الکبریٰ نے سن 567 عیسوی میں آنکھ کھولی۔ 570 عیسوی میں پیغمبر کی ولادت، 567 عیسوی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی ولادت۔ عمر کا فرق ہے صرف 3 سال کا۔ کتنا فرق ہے؟ 3 سال کا۔ اچھا، خاندان کون سا ہے؟ خاندان کا شرف تو یہ ہے کہ جو خاندان پیغمبر کا ہے وہی خاندان جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ خدیجہ کون ہے اور ان کے والد کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا۔ خدیجہ بیٹی ہیں خویلد کی، خویلد بیٹے ہیں اسد کے، اسد بیٹے ہیں عبد العزا کے، یا عبد العزا بیٹے ہیں قسی کے، قسی بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں لوئی کے، لوئی بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹا ہے کنانا کا۔ ادھر شجرہ دیکھیے پیغمبر کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب
بن لوئی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ. یعنی قصی پر جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح 4-5 پشتوں پیچھے چلے جائیں تو قصی بن کلاب ہی جناب خدیجہ الکبریٰ کے بھی پردادا بنتے ہیں اور پیغمبر خدا کے بھی پردادا بنتے ہیں. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ بھی نسل ابراہیمی میں سے ہیں، پیغمبر بھی نسل ابراہیمی میں سے ہیں. پھر خدیجہ الکبریٰ اولاد اسحاق میں سے نہیں ہے، جس طرح پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ بھی اولاد اسماعیل میں سے. پھر آگے چل کر پیغمبر قبیلہ قریش میں سے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی قبیلہ قریش میں سے ہیں. اچھا، دونوں کی ولادت مکہ کی سرزمین پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. یہ کتنا بڑا شرف ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، ٹھیک ہے. یہ بنی اسرائیل وہی آل یعقوب کو کہا جاتا ہے. آل یعقوب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی آئے ہیں وہ آئے ہیں اولاد اسحاق کے لیے، وہ اولاد اسماعیل کے لیے نہیں آئے. اولاد اسماعیل ہمیشہ سے دین ابراہیمی پر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح ان کا خاندان، حضرت ابو طالب، یہ سب کے سب جو اولاد اسماعیل ہیں یہ ہمیشہ سے دین ابراہیمی پر رہے. یعنی یہ کبھی بھی ان میں سے کوئی نہ یہودی رہا نہ عیسائی رہا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں. البتہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے وہ چچا داد بھائی ہیں، ایک ورقہ بن نوفل، وہ عرب کے ایک بہت بڑے دانشور تھے، محقق تھے. ورقہ بن نوفل کو بعض ذاکرین یا بعض پڑھنے والے بی بی کا چچا کہہ دیتے ہیں. وہ چچا نہیں ہے، وہ چچا داد بھائی ہیں. ان کا نام ورقہ ہے اور ان کے والد کا نام نوفل ہے، ٹھیک ہے. یہ چونکہ بہت بڑے عالم فاضل تھے اور انہوں نے اپنے طور پر ایک تحقیق کی، اور تحقیق کرتے کرتے انہوں نے اس زمانے میں یہ سمجھا اپنے علم کے اعتبار سے کہ دین مسیحیت جو ہے وہ ٹھیک دین ہے. یہ واحد آدمی ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے تھے اپنی تحقیق کی وجہ سے. لیکن انہوں نے بھی جیسے ہی پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا پیغمبر کی نبوت کا، ورقہ بن نوفل. اور ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کی شادی نبیوں کے سردار کے ساتھ ہوگی. جناب خدیجہ الکبریٰ خود آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھیں، تورات کا، زبور کا، انجیل کا ان کے پاس علم تھا، اور وہ ان کتابوں کی عالمہ تھیں، مفسرہ تھیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں بھی وہ یہ جانتی تھیں کیوں نہیں کسی کا رشتہ قبول کرتی تھیں. عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، یہاں حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، تو رشتے تو بہت آتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے، مگر قبول نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ میں کسی اور کا مقدر ہوں، میں کسی اور کے لیے خلق کی گئی ہوں. یہ بی بی کو علم تھا. پھر ورقہ بن نوفل بھی بتاتے، خود بھی آسمانی کتابوں کی مطالعہ کی روشنی میں وہ جانتی تھیں، اس لیے وہ کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی تھیں. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم جو بی بی کے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تورات و انجیل اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. ایک کوچے سے پیغمبر گرامی کا گزر ہوا، اس وقت اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، نوجوانی تھی پیغمبر کی. تو بالائی منزل سے اس نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے محل کی بالائی منزل میں یہودی بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کو جاتے ہوئے ایک نظر دیکھتا ہے، کہتا ہے جلدی سے کسی غلام یا کنیز کو بھیجو جو اس جوان کو بلا کر لیا. بھیجا گیا، سرکار تشریف لے آئے. اس نے سرکار کے چہرے کو دیکھا. اب یہ سرکار کے چہرے کو بھی دیکھے، تورات کو بھی دیکھے، پھر سرکار کا چہرہ دیکھے، پھر تورات دیکھے، پھر سرکار کا چہرہ دیکھے، پھر انجیل دیکھے. اب تورات انجیل سامنے پڑی ہوئی ہے، سرکار کے چہرے کو پڑھتا ہے، پھر آسمانی کتابوں کو دیکھتا ہے. یہ پہلے سے بھی سرکار کو جانتا تھا، ان کا خاندانی پس منظر بھی جانتا تھا، ان کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. اس نے کہا میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں. کیا؟ کہا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو
دونوں کاندھے ہیں ان کے درمیان زیارت کروں، تو آپ ذرا یہاں سے مجھے اجازت دیں۔ کپڑا ہٹا، اس نے کیا دیکھنا تھا؟ اس نے مہر نبوت دیکھنی تھی، وہ اسے دونوں شانوں کے بیچ میں نظر آ گئی، اس نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا آپ کو زحمت ہوئی، آپ جا سکتے ہیں۔ پیغمبر تو وہاں سے چلے گئے، اس کے فوراً بعد وہ خدیجہ سے کہتا ہے کہ خدیجہ تمام نشانیاں آخری نبی اور نبیوں کے سردار کی جتنی بھی ہیں وہ میں نے پہلے ہی ان میں دیکھ رکھی تھی، آج صرف مجھے ایک چیز دیکھنی تھی، مہر نبوت، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی ہے۔ اور سنو خدیجہ، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا کلمہ کل عالم میں پڑھا جائے گا، اس کا دین صبح قیامت تک سفر کرے گا، یہ تمام نبیوں کا سردار قرار پائے گا، اور بڑی ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگی وہ خاتون جو اس کی زوجہ بنے گی۔ دیکھیے نا، یہودی عالم کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوش قسمت، خوش نصیب، سعادت مند خاتون ہوگی کہ جو ایسے پاک جوان کو اپنا شوہر بنائے گی اور ان کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ وہ خاتون قبیلہ قریش کی ہوگی۔ پھر کہنے لگے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خاتون بڑی عالمہ فاضلہ اور بڑی فہیمہ اور ذکیہ ہوگی۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو میں اور تعارف کرواؤں؟ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ بتائیے، تو اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ خاتون آپ ہیں، وہ جو خاتون ہے وہ آپ ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس یہودی عالم کی زبان سے جب یہ گفتگو سنی تو پاک پیغمبر کی پاک محبت سے بی بی کا دل بھر گیا، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت سے۔ یعنی اب یہ جان لیا نا کہ یہ نبی ہیں اور یہ گزشتہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں، اور یہ شرف میں نے حاصل کرنا ہے کہ میں نے ان کی زوجیت میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جتنے بھی رشتے آتے رہے، بی بی نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ بی بی نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بھی سنایا ورقہ بن نوفل کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند اور ستارے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں پھر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ پورا ایک خواب سنا اور ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبیوں کے سردار کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی اور اللہ آپ کو ان میں سے اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو ورقہ بن نوفل کے یہ بیانات، یہودی علماء کے بیانات، بی بی کا اپنا جو آسمانی کتابوں کا علم تھا، ان تمام چیزوں کی روشنی میں بی بی یہ جانتی تھی کہ میری شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا۔ اور جب شادی ہوئی تو وہ ایک لمبی داستان ہے کہ شادی ہوئی اور جناب ابو طالب گئے، تو پہلے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنی ایک کنیز کو بھیجا جناب ابو طالب کے پاس، اور پھر جناب ابو طالب باقاعدہ بنو ہاشم کے بزرگوں کے ساتھ گئے، اور پھر بھی بی بی نے پردے کے پیچھے سے یہی کہا کہ آپ صاحبان نے زحمت کیوں فرمائی ہے، آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، آپ اگر پیغام بھی بھیج دیتے تو یہ میرے لیے شرف تھا، یہ میرے لیے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ بی بی بچپن میں یتیم ہو گئی تھی تو ان کو اپنے والد سے ترکے میں جو مال ملا تھا انہوں نے راہ تجارت پر لگا دیا، اور اتنی دانشمندی کے ساتھ تجارت کی کہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر بی بی کی تجارت بہت بڑھ گئی اور وہ بہت بڑی تاجرہ ہو گئی۔ اور بی بی کا محل میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا ہے کہ پورا اتنا بڑا محل تھا کہ جس میں پورا شہر مکہ سما سکتا تھا، اور محل کے اندر 400 غلام اور 400 کنیزیں محل کے اندر بی بی کے مہمانوں کی ضیافت کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ اور تیسرا مظہر جو مورخین نے بی بی کی دولت کا بیان کیا ہے وہ بی بی کے 80,000 تجارتی اونٹ ہیں۔ جیسے آج کل بحری جہاز ہے نا، اس زمانے میں تجارتی اونٹ کی یہ ویلیو ہوتی تھی، اس زمانے میں آج کے بحری جہاز کے برابر اس زمانے میں تجارتی اونٹ کی ویلیو ہوتی تھی۔ تو 80,000 تجارتی اونٹ جو ہیں جو سامان تجارت لے کر جاتے تھے، اور ہر وقت اس زمانے کی جو انٹرنیشنل منڈیاں ہیں ان میں وہ مصروف رہتے تھے تجارت میں۔ اس زمانے کی جو بڑی مارکیٹیں تھیں، بڑی منڈیاں جو تھیں، وہ مصر کی منڈی تھی، حبشہ کی منڈی تھی، روم کی منڈی تھی، شام کی منڈی تھی۔ یہ مارکیٹیں انٹرنیشنل مارکیٹیں تھیں تجارت کے لیے بڑی۔ اور خدیجہ الکبریٰ کمپنی کی، میں اپنے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ کمپنی کی پروڈکٹس ان عالمی منڈیوں کے اندر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مطلب ہے کہ چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ مال کہاں سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے کارخانوں سے آیا ہے، تو اس کی بھائی یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، تو اسے خریدا جاتا تھا، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کاروباری لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی کبھی بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے، ظاہر ہے کہ ان کے پھر کاروبار بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو پیسہ اتنا ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔
تو عرب کے جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے ان کو اپنے کاروباری رولنگ کو قائم رکھنے کے لیے قرض کی ضرورت پڑتی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دروازہ کھٹکایا جاتا تھا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی نے اتنا بڑا کاروبار کیا اور اپنے بزنس کے لیے کبھی قرض کسی سے نہیں لیا. پھر بی بی نے اپنا اتنا بڑا کاروبار کیا اور کبھی بازار میں نہیں آئی، گھر میں ہی رہی ہیں. پردے کے اندر رہ کر، چادر کے اندر رہ کر، چار دیواری کے اندر رہ کر، گھر کے اندر رہ کر اتنا بڑا کاروبار، انٹرنیشنل لیول پر کاروبار، جبکہ عرب معاشرے کے اندر عورت کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ عرب جو ہیں یہ بچیوں کو زندہ کیوں دفن کر دیتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، یہ کسی کام کی نہیں، نہ کما سکتی ہیں، تو وہ اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے تھے اور انہیں زندہ دفن کرتے تھے، منہ بناتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اور اس معاشرے کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر بتا دیا کہ اگر بیٹی کو عزت دی جائے تو وہ زمانے میں خدیجۃ الکبریٰ بھی بن سکتی ہے. اللہ نے عورت کو بھی اہلیتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مکے میں جاہلیت تھی، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو کہا ہی زمانہ جاہلیت جاتا ہے، یعنی اس دور میں پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. صرف دو خاندان تھے، دو گھرانے تھے جو پڑھے لکھے تھے، ایک جناب عبد المطلب کا خاندان اور دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ کا خاندان. یہ دو خاندان پورے مکے میں پڑھے لکھے خاندان تھے. اس کے علاوہ باقی سارے جٹ جاہل تھے. اور جاہل جہالت انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا تو اس کے نتیجے میں پھر انسان بت پرست بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. یہ عقیدے کی ساری خرابیاں جہالت ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں. صرف یہ دو گھرانے جو ہیں یہ پڑھے لکھے تھے. تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے زمانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی. کیا تھیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ. پھر وہ عالمہ تھیں. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، عاقلہ تھیں، ادیبہ تھیں، شاعرہ تھیں، مصنفہ تھیں، محققہ تھیں. انتہائی محققہ، ادیبہ، شاعرہ. بی بی کا اپنا ایک دیوان ہے، جس طرح جناب ابو طالب کا اپنا ایک دیوان ہے. اچھا شاعری اس زمانے میں ان پڑھ آدمی کو تو چھوڑیے، چھوٹا موٹا پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے کی شاعری جو ہے وہ کچھ اور شاعری تھی. ظاہر ہے آج بھی شاعر کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. شاعر کو علم اور ادب پر دسترس حاصل ہونی چاہیے. تو ادیب بننا آسان نہیں ہوتا. جناب ابو طالب ادیب تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ادیبہ تھی. جناب ابو طالب کا بھی دیوان موجود ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی دیوان موجود ہے. ٹھیک ہے، علم، فہم، فہیمہ، ذکیہ، نشیطہ، عالمہ، فاضلہ، محققہ، مصنفہ، اور پھر تورات کی عالمہ، زبور کی عالمہ، انجیل کی عالمہ، آسمانی کتابوں کی عالمہ. سب سے بڑی فضیلت ذرا توجہ فرمائیے گا کہ عرب معاشرے کے اندر عورتوں کے متعلق یہ تصور نہیں تھا کہ اس جاہلانہ معاشرے میں کوئی خاتون پاک دامن رہ سکتی ہے. انتہائی جاہلانہ معاشرہ تھا، انتہائی احمقانہ معاشرہ تھا. یہ کفار اور مشرکین بے لباس ہو کر کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیتے تھے بغیر لباس کے. جو حرم میں اتر جائیں بغیر لباس کے. تو آپ مجھے بتائیں کہ تہذیبی اعتبار سے کتنے پست تھے، کتنے گرے ہوئے تھے. ایسے معاشرے کے اندر مورخ نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے بہت پہلے، پیغمبر کے ساتھ شادی ہونے سے بھی بہت پہلے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو عرب کے معاشرے نے طیبہ کا لقب دیا اور طاہرہ کا لقب دیا. طیبہ اور طاہرہ کے القابات جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے، یعنی اس قدر پاکیزہ بی بی کردار کے اعتبار سے بہت بلند و بالا اور عرفہ والا ہے. پھر اتنی ساری دولت جو ہے یہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ پیغمبر کے ساتھ شادی ہوئی ہے. یہ میں نے میسج دے دیا، جو کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ لے کر آئیں گے. جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی شادی سے پہلے یہ جان چکی تھیں کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے شادی ہی پیغمبر کے ساتھ اس بنیاد پر کی تھی. انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے کوئی اور رشتہ قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ یہ سید الانبیاء. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے سید الانبیاء کی اولاد کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدف کو چن لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا سید الانبیاء کے صلب سے جس اولاد نے پیدا ہونا تھا اس کے لیے ماں بھی تو ایسی ہی چاہیے تھی نا. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں اور عورتیں آتی تو نہیں مگر اللہ نے انہیں ماں بننے کا شرف نہیں بخشا.
تکبیر اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے مولا آپ سب کو آباد رکھے اور شاد رکھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اب تحریک اسلام کو جو مالی وسائل فراہم کرنا شروع کیے وہ کیسے کیے؟ جیسے یقد ہوا شادی کے فوراً بعد پیغمبر گرامی سے جو پہلی گفتگو کر رہی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ تو کہتی ہیں کہ دیکھیے میں آپ کی زوجیت میں تو آ گئی ہوں، میں آپ کی زوجہ نہیں بلکہ میں آپ کی ایک کنیز ہوں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی ملکیت ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، جو کچھ میرا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ میرا محل یہ آج کے بعد آپ کا محل ہے، میرے کارخانے، میری کمپنیاں، میرے تجارتی اونٹ، میرا سامان تجارت، میرا مال تجارت، میرا بینک بیلنس، میرا مال دولت ثروت درہم دینار جو کچھ ہے یہ سب اب آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اچھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو بڑے بڑے مقروض تھے انہیں اپنے کاروباری رولنگ کو قائم رکھنے کے لیے قرض تو لینا پڑتا تھا، تھے وہ کافر۔ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو وہ پیغمبر کے دشمن ہو گئے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے بڑی دلچسپ رہے گی یہ بات، یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ ہوتی تو تھوڑی خشک ہے لیکن اگر آپ اسے سنیں گے تو بہت وہ جو اتنے سارے مقروض تھے بڑے بڑے تجار، جب اعلان نبوت کے بعد ان کافروں نے پیغمبر کو تکلیفیں دینا شروع کی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک اعلان عام کیا اپنے مقروضوں کے لیے۔ وہ تھوڑے بہت تو مقروض تھے نہیں، بہت بڑی رقم کے مقروض تھے کہ بھئی دیکھو میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ دو، اور جو اپنے قرضے معاف کروانا چاہتا ہے وہ میرے دروازے پر آ کر ایک مرتبہ مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لے، میں اس کے قرضے ہی معاف کر دوں۔ بلند ترین صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اچھا عام طور پر یہ جو بڑے بڑے بزنس مین لوگ تھے نا، پیسے والے لوگ، شروع میں ابتدا میں ان کے جو غلام یا نوکر یا کمزور لوگ یا غریب لوگ تھے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جب وہ کلمہ پڑھتے پیغمبر اکرم کی نبوت کا تو یہ لوگ انہیں نوکری سے ہی فارغ کر دیتے تو وہ بے روزگار ہو جاتے۔ ایک طرف بے روزگاری، وہ پہلے ہی غریب آدمی، اوپر سے اب یہ بات بھی مکے میں عام ہونے لگی کہ اب پیغمبر کا جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ تو نوکری سے بھی ہاتھ ہوئے گا، کہ بڑے بڑے بت پرست جن کے پاس ہم نوکری کر رہے ہیں یہ ہمیں جاب سے بھی فارغ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو بھوک ہے، فاقے ہو جائیں گے۔ ان کے لیے بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اعلان کیا کہ آپ اس چیز کی کوئی فکر نہ کریں، اگر آپ کا دل اسلام کو قبول کر رہا ہے تو آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کی کفالت خدیجہ کے مال سے کی جائے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے اور دولت سے پھر ان کے خرچے اٹھائے جاتے تھے اور برداشت کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے جانے آنے پر وہاں ٹھہرنے پر مسلسل پیسہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا خرچ ہوا۔ پھر اس پورے عرصے میں پیغمبر گرامی جن مبلغین کو تیار کر کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیجتے، ان کے تمام تر سفری اخراجات جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے پورے کیے جاتے تھے۔ سن 7 بعثت میں شیب ابو طالب میں جب بنو ہاشم کو محصور کر دیا گیا تو 3 سال تک 7 بعثت سے 10 بعثت تک اس عرصے میں جتنا خرچہ ہوا ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت میں سے خرچہ ہوا ہے، کیونکہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، عرب نے مقاطعہ کر دیا تھا، تو اس دوران جتنے خرچے ہوئے ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال سے ہوئے۔ سن 10 بعثت میں شیب ابو طالب کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئیں، جناب ابو طالب بھی چلے گئے۔ مزید 3 سال پیغمبر اکرم اسی مکے میں رہے اور تبلیغ بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے جو سفر کیے اور جو تبلیغات کی، اس پر بھی جتنا خرچہ ہوا ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے ہوا۔ پیغمبر گرامی شادی سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے روزی روزگار کے لیے اگر کوئی کام کرتے بھی تھے تو اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اکرم نے کسب معاش کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کی ساری ضرورتیں خدیجہ کے مال سے پوری کی گئی ہیں۔
جتنا بھی ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ. اس کے بعد ہجرت آئی تو ہجرت پر جتنا خرچہ ہوا یہ مدینے کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے اس پر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو چھوڑا ہوا مال تھا وہ خرچ ہوا, کیونکہ یہاں سے جو لوگ گئے یہ تو اپنے گھر بار مال مویشی کفار کے ڈر سے یہیں چھوڑ کر چلے گئے, تو ان کی ضرورتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے پوری کی گئی ہیں. پھر ان کو مدینے میں جا کر جب سیٹل کیا گیا تو اس پر بھی پیسہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا خرچ ہوا ہے. ان کو جو حجرے بنا کر دیے گئے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے بنا کر دیے گئے. پیغمبر نے مدینے منتقل ہونے کے بعد پہلا پلاٹ جو مسجد نبی کے لیے خریدا 10,000 دینار کا, وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چھوڑی ہوئی دولت میں سے خریدا تھا. مسجد نبی کا جو لطف لے رہے ہیں جن تک تاریخ پہنچ رہی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مال سے اور دولت سے. پھر اس کے بعد اصحاب صفہ کے چبوترے پر بے روزگار غریب بے نوا مسلمان بیٹھ کر جو کھانا کھاتے تھے مسلسل, یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا چھوڑا ہوا مال تھا جو ان کی زندگیوں پر خرچ کیا جاتا تھا. مسلمانوں پر پہلی جنگ جو مسلط کی گئی ہے وہ جنگ بدر ہے. اس جنگ بدر میں جو دفاعی اخراجات ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پورے گئے, یعنی جنگ بدر تک خرچہ جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا, جنگ بدر تک. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر خدیجہ مالی وسائل فراہم نہ کرتی تو اسلام کھڑا ہو سکتا تھا؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور خدیجہ کو بھول جاتا ہے, اتنا ذہن میں رکھے کہ قبر میں اترنے سے پہلے ہی اللہ اس کا کلمہ اس سے واپس لے لے گا. صلوات اللہم صلی اللہ. خدیجہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے کل کائنات کی اولین و آخرین جتنی خواتین ہیں ان میں سے 4 کو چن لیا, 4 کو منتخب کر لیا. وہ 4 کون سی ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایک تو مریم, دوسری آسیہ, تیسری خدیجہ, اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ ہے. اللہ نے ان 4 خواتین کو باقی کل جہان کی خواتین کے اوپر منتخب کیا, اور پھر ان 4 میں ظاہر ہے کہ معصومہ عالم کا جو مقام ہے جناب سیدہ کا وہ بہت بلند ہے. مگر مجھے اتنا بتائیے کہ اگر فاطمہ اتنی افضل ہے تو پھر جس نے فاطمہ کی ماں بننا ہو, صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اچھا پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جو القابات دیے نا, اچھا اس کے بعد بھی چونکہ پیغمبر ایک جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں, جناب خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے چلی گئیں تو پیغمبر بار بار ان کا ذکر پیغمبر کی زبان پر آتا تھا, تذکرہ کرتے تھے, ان کی بات کرتے تھے. بلکہ قربانی آتی یا کوئی تہوار آتا تو ایسے موقع پر اچھے کھانے اگر گھر میں بنتے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے لیے بھیجے جاتے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو خواتین جن کے ساتھ ان کی رفاقت تھی ان کو بھی پیغمبر گرامی اپنی زندگی کی آخری سانس تک سپورٹ کرتے رہے, اس نسبت سے کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی رفاقت میں تھی. یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی روح کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک خاتون ہے, تاریخ کہتی ہے کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہت زیادہ قریبی رفیقہ تھی تو بہت زیادہ قربت مشابہت بھی پیدا کر دیتی ہے. آواز میں, اوصاف میں, انداز میں 2 انسان اگر بہت قریب رہتے ہیں تو مشابہت بھی آ جاتی ہے. تو وہ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی کے گھر داخل ہوئی اور پیغمبر کی کسی زوجہ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. تو پیغمبر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج تمہارے حجرے سے کسی خاتون کی آواز آ رہی ہے, اس کی آواز ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے خدیجہ کی آواز تھی. ٹھیک ہے, جناب خدیجۃ الکبریٰ یعنی پیغمبر کے دل و دماغ پر رہی جناب خدیجۃ الکبریٰ. جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کے حواس پر رہی, پیغمبر گرامی کے دل و دماغ پر رہی. اور پیغمبر اکرم کی اس کے بعد بھی شادیاں تو ہوئیں, لیکن پیغمبر اپنی ازواج کے مجمع میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بات کیا کرتے تھے. تو بعض بیویاں جو پیغمبر کی ہیں وہ کہتی ہم زندہ و سلامت, ہم جوان کم عمر آپ کے سامنے موجود ہیں, اور آپ وہ ایک بڑھیا جو دنیا سے چلی گئی ہے آپ کو وہ بڑھیا بھولتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ہر وقت انہی کی بات کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک فطری مسئلہ ہے, ایک تو ایک فطری مسئلہ ہے کہ اگر شوہر کی بیوی مر بھی
بھی گئی ہو تو زندہ بیوی اس کا ذکر کہاں پسند کرتی ہے؟ شوہر کی زبان سے، شوہر کی زبان سے پسند نہیں کرتی ہے۔ تو جب کہا کہ اب چھوڑ دیجئے، اب آپ انہیں بھول جائیے، یہ پیغمبر کی کسی زوجہ نے کہا، نام ہے تاریخ میں، میں نہیں لے رہا، پیغمبر کی کسی زوجہ نے کہا کہ اب چھوڑ دیجئے، اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ بہتر بیویاں دے دی ہیں۔ آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ یہ بات سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے ان سے زیادہ جوان اور اچھی بیویاں دے دی ہیں، تو اب ان کا ذکر بھول جائیے، چھوڑ دیجئے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، خلق عظیم کا مالک شفیق اور خلیق رسول غضبناک ہو گیا اور کہا کہ کیا کہا تم نے کہ خدیجہ سے بہتر بیویاں مجھے اللہ نے دی ہیں؟ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی ہے، اور خدیجہ جیسی کب کوئی ہو سکتی ہے؟ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب باقی سب میری تکذیب کر رہے تھے، جب ہر طرف کفر تھا اس وقت وہ میرے ایمان کا اظہار کر رہی تھے، جب سب مجھے محروم کر رہے تھے تو وہ اپنے مال سے میری مدد کر رہے تھے۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ پیغمبر جب جناب خدیجہ کبریٰ کی بات کرتے اور اگر کوئی زوجہ روکتی اور ٹوکتی تو پیغمبر کبھی غصے نہیں ہوتے تھے، مگر اس بات پر ناراض ہو جاتا۔ تو پھر پیغمبر کو جناب خدیجہ کبریٰ کی جب وہ بات کرتے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے بعد کہ ان کی بات کو کاٹے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ انہیں خدیجہ کبریٰ کی بات بہت پسند ہے، اور جب تک یہ خود نہ رکیں ان کی بات کو روکنا نہیں۔ خدیجہ کبریٰ کا ذکر وہ کر رہا ہے کہ جس کا ذاکر خدا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم کیسے نہ خدیجہ کا ذکر کریں؟ مصطفیٰ کا جو ذاکر ہے خدا، اس نے مصطفیٰ کو خدیجہ کا ذاکر بنایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس بی بی کا ذاکر اللہ کا رسول تھا، آج جنگ اخبار میں مضامین چھپتے ہیں تو کسی اور کے، میڈیا پر پروگرام نشر ہوتے ہیں تو کسی اور کے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ نشر کیجئے، جس کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، مگر خدیجہ الکبریٰ کو مت بھولیے۔ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو آج اسلام بھی نہ ہوتا، اگر خدیجہ نہ ہوتی تو آج کلمہ بھی نہ ہوتا، اگر خدیجہ نہ ہوتی تو آج نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حسین نے دین کو کربلا میں بچایا ہے۔ حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا، خدیجہ نہ ہوتی تو فاطمہ نہ ہوتی۔ تو جب خدیجہ نہ ہوتی تو دین آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو دین کو قائم کرنے میں بھی خدیجہ کا حصہ، دین کو بقا دینے میں اور دوام دینے میں بھی خدیجہ کا حصہ، اس لیے کہ وہ خدیجہ ہی کی اولاد ہے جس نے اسلام کو بچایا۔ اب لوگ بات کرتے ہیں، ذرا تھوڑی سی اسے ایک نقطے پر توجہ فرمائیے گا، اس کے بعد میں ایک جملہ مصاحب کا کہہ کے مجلس کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ فضائل کا ایک جملہ۔ جناب خدیجہ کبریٰ کو جو شرف حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ جب تک خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر گرامی کی ظاہری زندگی کی کل مدت 63 برس ہے۔ اس 63 برس میں سے ازدواجی زندگی کے 25 برس توجہ میری طرف رہے، 63 سالہ زندگی جو پیغمبر کی ہے، اس 63 سالہ زندگی میں سے پیغمبر نے اپنی ازدواجی زندگی کے 25 برس فقط خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس کے بعد کی جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں 13 بیویاں شامل ہوئی ہیں۔ حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
یہ نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. جن کا ذہن کام کر رہا ہے اور جو سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ذہن ملائیں. 13 بیویوں کے حصے میں 13 سال آ گئے. 25 سال خدیجہ، اور خدیجہ اس طرح نہیں کہ کوئی اور اس وقت نہیں تھی. یہ 13 سالوں میں 13 ہے، تو وہ 13 سال ان 13 میں تقسیم ہوں گے تو ہر ایک کے حصے میں 1 سال آئے گا. ہاں ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ عادل کرنا ہوتا. عادل کا تقاضا یہ ہے کہ بیویوں کو برابر وقت دیا جائے. جب وقت کو پیغمبر برابر تقسیم کریں گے تو کل وقت کتنا بنے گا؟ 13 سالہ. یہ جو 13 سالہ ازدواجی لائف ہے 13 خواتین کے ساتھ، تو ہر ایک کے حصے میں 1 سال آ رہا ہے نا، ہر ایک کے حصے میں 1 سال آ رہا ہے. خدیجہ نے اکیلے پیغمبر کے ساتھ 25 برس گزارے ہیں. اب مجھے اتنا بتاؤ، ایک سال والیوں سے کتنی روایت لی ہے؟ 25 سال والی سے کتنی روایات لی؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 1 سال والی سے تو کتابیں بھر جائیں، اور 25 سال والی کہاں ہے روایات جناب خدیجہ الکبریٰ سے؟ دین کتنا لیا ہے خدیجہ الکبریٰ سے؟ اچھا پھر یہ جو 13 ازواج ہیں ان میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ محترم امت کی مائیں، ان کا جو بھی مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ان میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کے ساتھ شادی اس وقت کی کہ جب پیغمبر کے پاس ظاہری مال دولت پیسہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ محل میں رہتی تھیں اور پیغمبر چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی تمام تر دولت و ثروت کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ساتھ اس چھوٹے سے حجرے میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو پیغمبر کی ملکیت میں دے دیا. یہ باقی ازواج پیغمبر کی زوجیت میں کب آتی ہیں؟ ہجرت ہو جاتی ہے اور پیغمبر اسٹیٹ قائم کرتے ہیں، پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو جاتے ہیں، حکومت قائم ہو جاتی ہے. پیغمبر بادشاہ وقت ہیں، صدر مملکت ہیں، ملک بھی ہے، مال بھی ہے، بیت المال بھی ہے، خزانہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دوسری ازواج اس وقت شادی کرتی ہیں جب پیغمبر کے پاس تمام مالی وسائل موجود ہیں. خدیجہ اس وقت شادی کرتی ہیں جب پیغمبر کے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی باقی جب آئی ہیں تو انہیں پیغمبر نے دیا، خدیجہ جب آئی ہے تو اس نے پیغمبر کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر ذرا غور فرمائیے گا، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ باقی تمام کو اسلام نے پالا ہے اور خدیجہ نے اسلام کو پالا. زوجہ ایک مرتبہ شریک حیات ہوتی ہے اور ایک مرتبہ شریک مقصد ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا، زوجہ ایک مرتبہ فقط شریک حیات ہوتی ہے اور زوجہ ایک مرتبہ شریک مقصد بھی ہوتی ہے. پوری تاریخ کو چیلنج ہے کہ 13 ازواج شریک حیات تو رہی مگر شریک مقصد نہ رہی، اور حسنین کی نانی شریک حیات بھی تھی، شریک مقصد بھی تھی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. اور عزادانہ نے آل محمد ایک جملہ مصائب کا بس آنکھیں نم ہو جائیں، مجلس مکمل ہو جائے. کیوں آج بات نہیں کی جاتی فاطمہ کی ماں کی؟ کیوں آج بات نہیں کی جاتی خدیجہ الکبریٰ کی؟ آج میڈیا بات کیوں نہیں کرتا؟ الیکٹرونک میڈیا پر پروگرام جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں نشر کیوں نہیں ہوتے؟ 1400 سال گزر گئے، اخبارات میں مضامین کیوں نہیں چھپتے؟ ان کے یوم وصال، یوم شہادت کی مناسبت سے مجالس اور ان کے تذکرے اور ان کی خدمات اور ان کے احسانات کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کیا یہ جرم ہے ان کا کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے؟ کیا یہ قصور ہے جناب خدیجہ کا کہ وہ حسنین کی نانی ہے؟ کیا یہ جرم ہے اس بیوی کا کہ وہ علی کی خوش دامن ہے؟ یہ جرم ہے؟
اگر کوئی علی کا باپ ہے وہ محسن اسلام بھی ہو، محسن رسول بھی ہو، کل ایمان کا باپ بھی ہو، تو تم انہیں کافر کہو گے۔ اور یہ محسن اسلام ہے، رفیق رسول نے اپنا تن من دھن مال دولت سب کچھ اسلام اور اہل اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آج بھی مظلومہ ہے یہ بی بی، آج بھی مظلومہ ہے یہ بی بی، آج بھی آزادی نہیں ہے، آزاد فضا میں ان کی قبر پر نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ وہ دن جلدی لے آئے کہ مومنین کو ان قبور پر بہترین روزے نصیب ہو جائیں اور آزاد فضا میں زیارت نصیب ہو جائے۔ عزادارو، ہر ماں کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماں دنیا سے جا رہی ہو اور کوئی کم سن اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہی ہو تو پھر وہ ماں جانتی ہے کہ دنیا سے جاتی ہے اور چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ پھر اگر وہ وصیتیں بھی کرنا چاہے گی نا ایسی ماں، تو اس کی تمام تر وصیتیں اپنی اولاد سے متعلق ہوا کرتی ہیں۔ عزادارو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے جا رہی تھی نا تو اس وقت ایک بیٹی دنیا میں چھوڑ کر گئی ہے۔ وہ بیٹی کون ہے؟ وہ بیٹی حسنین کی ماں ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جناب فاطمہ زہرا۔ تاریخ سے پوچھو کہ رحلت خدیجہ کے وقت، وصال خدیجہ کے وقت جناب سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ تو تاریخ کہتی ہے صرف 5 سال، صرف 5 سال۔ آج شب شہادت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شب شہادت نہیں ہے، فاطمہ کے یتیم ہونے کی شب بھی ہے، فاطمہ کے لباس یتیمی پہننے کی شب بھی ہے۔ عزادارو، آج کی شب جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے گئی ہیں، ایک 5 سال کی بچی کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ عزادارو، جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے نا تو حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، اپنی بیٹی کو بلوایا، سینے سے لگایا، بیٹی کے ساتھ پیار کیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر جناب سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ المناک منظر تھا، ماں اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے لگی ہوئی ہے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عزادارو، فراق کا وقت آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا۔ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کائنات کے رسول کو بلوایا۔ اللہ کے رسول جب آ گئے، ایک مرتبہ زوجہ رسول دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں جنت میں آپ کا جو بلند مقام ہے نا میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دونوں انگلیاں کھولی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو محل تھا نا جنت میں وہ دکھا دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ کائنات کے رسول ہے، اللہ کے رسول، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مجھے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، میری آخرت آپ کی وجہ سے یقیناً اچھی ہوگی، مجھے رولا کوئی اور چیز رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہو خدیجہ؟ رو اس لیے رہی ہوں کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میری فاطمہ کم سن ہے، میں اپنے ارمان دل میں لے کر جا رہی ہوں، میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن نہ بنا سکے، میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کر سکے۔ اور پھر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، بس میری ایک ہی وصیت ہے، میرے بعد میری فاطمہ کو کبھی کوئی رنج نہ پہنچے، میرے بعد میری فاطمہ کو کبھی کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزادارو، جس بیوی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ وصیت کی تھی، اس بیوی کی روح نے جب وہ منظر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آگ لے کر دروازہ بطول پر آ گئے، کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی روح تڑپ نہ گئی ہوگی؟ عزادارو، جب ام المؤمنین اور ام المعصومین کی روح نے دیکھا ہوگا کہ پہلو زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، روح تڑپ گئی ہوگی نا، پہلو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عزادارو، رسول اللہ نے یقیناً کہا ہوگا کہ میرے جیتے جو تو بطول کو کوئی دکھ نہیں آ سکتا، اور یقیناً رسول اللہ کی زندگی تک تو سیدہ کو ایسی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ مگر کیا خدیجہ اس وقت تصور کر سکتی تھی کہ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب فاطمہ کو کوئی تماچا مارے، جب بطول کے پہلو کی پسلیاں کوئی توڑ دے؟ آخری جملہ عزادارو، کیسا دردناک منظر ہوگا جب جلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پر گرا ہوگا، سیدہ زمین پر گری ہوگی، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوگی، اور رو کر کہا ہوگا، فضا ذرا میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.